اگر ہر دروازے میں فٹ کروا دیا جائے وہ تعمیر تو ہم جائیں گے کہاں سے؟ اور کوئی دروازہ ہے ایسا جہاں بخشے جائیں؟ انہوں نے یہ سوچا کہ خالی پاک جائے. امام نے کہا ہمارا مقصد تجھ سے بھی بلند ہے، نجس آئے گا پاک جائے گا. تو بھائی اگر نہیں آئیں گے، اچھا یہ بتائیے خود ذریع افضل ہے یا خود امام؟ تو امام کے بعد گناہگار نہیں آتے تھے؟ مولا علی کے بعد گناہگار آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ مکہ آتا تھا جو بھی ہوں گے بیٹھتے ہوں گے نہیں مولا کے پاس سب. اچھا چلیے خود گناہگار تھا، امام حسین کے پاس نہ آتا تو بخشا جاتا. تو یہ دروازہ ہے ہی اسی لیے، اگر گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے کا کوئی دربار نہیں ہے ان کے دربار کے علاوہ. جائے تو کہاں جائے؟ خدا کی قسم ہم گناہ کر کے گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے اگر ہمارے لیے یہ دروازے نہ ہو. اور حاجتیں پوری کرنے کے لیے خدا کی قسم ہمارا امام اپنے ہر زائر کی کوئی بھی زیارت کرنے والا ہو، گناہگار ہو، لا مذہب ہو، دوسرے مذہب کے لوگ ہو. پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں میرے امام نے تو مدد کی ہے لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو روزہ مبارک سے آپ نے نہیں سنا محفل مولانا علی حیدر صاحب نے کتنی کرامات سنائی. میں ایک کرامت آپ کو سناتا ہوں، صلوات پڑھیں اس کے بعد واقعہ ہوتا ہی اور میں نے بتایا بھی تھا پہلی مجلس میں لیکن اس میں آپ لوگ نہیں تھے تو اس لیے میں آپ کو 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں تاکہ جو سنے ہوئے ہیں وہ یہ نہ کہے ریپیٹ کر دیا. بڑی بیچاری ایک خاتون تھی، بہت پریشان تھی. وہ امام کے روزے پہ آ گئی اور ایک ادھر امام کے روزے پہ ہدیے مستقل لے کے آتا تھا ایک آدمی. یاد آ گیا ابھی 3-4 دن پہلے مجلس پڑھی تھی تو اس میں نے پڑھا ہدیے لے کے آتا تھا. ایک دفعہ ہدیہ نہیں پیسہ لے کے آ گیا اور اب جو وہ پیچھے ہٹتے چلا ایسے تو عورت سے ٹکرا کے اس سے معافی مانگی، معافی مانگ کے اس کی جیب میں پیسے ڈالے. اب جو عورت نے ملے تو روزے کا رخ کر کے سلام کر کے کہتی ہے مولا جتنے مانگے تھے اتنے ہی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں دلوں کے حال سے اگر کوئی واقف ہے تو اسے ہمارا امام کہا جاتا ہے. یہ ہمارے آخری امام کہ جن کی زندگی کے ہزاروں پہلو ایسے ہیں، ہزاروں واقعات ایسے ہیں، ہزاروں زندگی کی باتیں ایسی ہیں. اسی امام کی خدمت میں ایک شخص اور ہے، اس کا بھی سن لیجیے. دیکھیں کہاں سے علمی جواب دینا چاہیے یہ صرف ہمارے امام کو پتا ہوگا. عیسائی لوگ آئے اور ان کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے. بس ایک واقعہ پڑھ کے رحمت تمام ہو گئی. عیسائی لوگ آئے اور انہوں نے کہا عیسیٰ خدا ہے. تو ایسے آدمی کو ہم ہزاروں دلیل دیتے ہمارے خدا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہزار باتیں بتاتے. امام نے کچھ نہیں بتایا. امام پہلے بڑے اچھے آدمی تھے جناب عیسیٰ، بڑے بہترین آدمی تھے، بڑے تھے بڑے تھے بڑے 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 بندے چلے گئے. ہر چیز میں بڑے تھے، ہر چیز میں بڑے تھے. ایک کمی تھی بڑے. اب تو بڑا عیسائی بڑی بات آئے کبھی آ رہی ہے ابھی تک تو اپنے حق میں چل رہا تھا. جیسے طاہر القادری کبھی کبھی کرتا شیعوں کی یہ بات بھی صحیح ہے، شیعوں کی یہ بات بھی صحیح ہے، شیعوں کی یہ بھی صحیح ہے. مگر یہ جو غدیر ہے یہ ان کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں. مگر فکر والا معاملہ یعنی جڑ کاٹی تو ایسے سے کاٹی. ہم کہتے ہیں تم 99 نہ مان لو، اکیلی غدیر مان لو. آ رہی ہے انشاءاللہ غدیر تیاری ہوگی اور تاریخی جشن انشاءاللہ ہوگا. یعنی اعمال کے بعد
اور اسی دوپہر میں اب کے بڑی کروٹ مضبوط کر لیجیے گا، صلوات پڑھے محمد پوری دنیا میں پھیلا دینی ہے آپ کے حدیث کو سمجھنا انشاءاللہ۔ تو لہذا پڑھے گا جناب عیسیٰ لوگوں کا بڑا خیال کرتے تھے، لوگوں کی بڑی مدد کرتے تھے، مردے زندہ کر دیتے تھے، جو بھی قرآن نے بیان کیا سارے امام، لیکن ایک کمی تھی ان کے اندر، تو صاف نہیں چل رہا تھا، کمی کیا تھی؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کہہ لو جی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پورے تمہارے قرآن میں بھرا پڑا، پوری ہماری کتاب میں بھرا پڑا، نماز پڑھتے تھے۔ جب یہ دلیلیں دینے لگے نماز پڑھتے تھے، امام کہتے نماز نہیں پڑھتے تھے، عیسیٰ یہ کہتے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ جب توا گرم ہوا تو امام کہنے لگے جب خدا تھے تو کس کی پڑھتے تھے؟ خود ہی خدا تھے تو کس کی پڑھتے تھے؟ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعا انہوں نے تو ہمارے مذہب کی جڑ ہی کاٹ دی، وہ خدا نہیں تھے، خدا کے بندے تھے۔ پتہ نہیں تو ہمارا امام جسے کہتے ہیں غریب توس، ان کی شہادت بھی آ رہی ہے ابھی 23 کو یا 25 کو، 23 کو شہادت آ رہی ہے۔ تھوڑا سا میرے جوانوں سے گزارش ہے، اپنی قوم کے جوانوں سے جو بیٹھے ہوئے، تھوڑا سا ائمہ کی کم سے کم شہادت اور ولادت پہ تو ایمان جاگ جانا ہی چاہیے۔ اسی انتظار میں کیوں ہے کہ مولوی بتائے آپ کو، کم سے کم ولادت شہادت کو اپنے امام کی ان کو رکھنی ہی چاہیے، اور گروپ سا تقسیم ہو جائے، ایک دن ذمہ داری لے لی 8ویں امام کی، چند جوانوں نے لے لی 9ویں امام کی، ایک نے لے لی 7ویں امام، مطلب نہیں ہو سکتا یہ بھائی قوم میں اگر نظام بن جائے بھائی 8ویں امام کا ہم کریں گے، ولادت کا بھی شہادت کا بھی، چلو ٹھیک ہے 8ویں امام کا کاظمی کھڑے ہو جائیں ہم امام موسیٰ کاظمی کی کریں گے، ریضا بھی کھڑے ہو جائیں ہم 8ویں امام کا کریں گے، تقوی نقوی کھڑے ہو جائیں ہم ان کا کریں گے۔ تو اس طرح اگر سب کا آپ کر لیں تو میرے خیال میں آگے آنے والی نسل کو پھر آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ولادتیں گزر جاتی ہیں، ہمارے جوان کو پتہ تک نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتائیے اگر مجلس نہ ہو شہادت کے دن اور تمہارا کام خوشیوں میں گزرے پورا دن تو بیوی کو کیا جواب دو گے؟ اچھا ویسے بھی سند دینے کے لیے تو ہم بیٹھے آپ کو، ہم آپ کو تھوڑی سند ویسی دیتے ہیں، اچھی والی سند دیتے ہیں، کچھ نہیں پتا تمہیں عالم بتا دیتے ہیں، بتاتے نہیں ہے مجلس میں بھائی بڑا سمجھدار مجمع ہے، آپ سے تو زیادہ پڑھا لکھا ہی کوئی تو امام کی ولادتوں کا نہیں پتا یہ پڑھے لکھے، امام کی شہادت کا نہیں پتا یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ سمجھدار، ہم سمجھدار صرف تم سے داد لینے کے لیے کہتے ہیں میاں، ورنہ ہم بھی بعد میں پھر وہی کہتے ہیں نیچے جاتے ہیں، جب داد لینی ہوتی ہے تو سمجھدار تم کو بتا ذرا سا تھوڑا بیداری پیدا کریے، لوگ پوری کے جوانوں تھوڑا سا اپنے اندر شعور پیدا کریے، کم سے کم ولادت شہادت کو ڈھنگ سے منا لیا کریے، نہ کریے کھانے، کس نے کہا کھانا کرو، ساری چیزیں کھانے سے تھوڑی وابستہ ہیں، کیا آپ ادھر ادھر کھڑے نہیں ہوتے؟ جب 10 لڑکے ایک ولادت شہادت کی ذمہ داری لیں گے، 10 کے تعلقات تقریباً 50 سے ہوتے ہیں، اسے مجبور کر دے بھائی آنا ہے تجھے آپ ضرور، تو 10 آدمیوں نے 10 کو بھی کہہ دیا ماشاءاللہ ہو جائے گے 100 آدمی کافی ہے۔ اس کے بعد میڈیا کا دور ہے، اچھا تھا چینل پہ اس مجلس کو دکھا دیجئے، 500-600 اس پہ دیکھ لیں گے، ایک ولادت شہادت کو چھوٹے سے تبرک میں 1000 آدمی لے کے لیں گے، مگر شعور کو ہوا
اب 11 آ رہی ہے، دیکھیں کیا کریں گے، پھر 29 آ رہی ہے، پھر کیا کریں گے، جناب مسلم کی آ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ بڑے بجٹ خرچ کیجیے، بڑے بجٹ کی ضرورت نہیں، 500 روپے لگا دیجیے، مگر اپنے کام اس پہ زیادہ کریے، تبرک پہ فوکس کم، مجمع پہ فوکس ہے، کھینچ کے لائیے گھروں سے، دیکھو کیسے نہیں آئیں گے۔ جب تم 10 دفعہ یاد دلاؤ بھائی کل آنا ہے، کل آنا ہے، اگر تمہارے کہے سے یہ چائے کی دکان پہ آ سکتے ہیں تو جہاں جنت کے ٹکٹ بٹ رہے ہوں، مانی ہے سوال بولے اگر میری گزارش ہے کہ آپ کیا کریں تھوڑا تھوڑا عزیز و بس، کیونکہ 40 میں کی مجلس ہے اور ایک چھوٹے سے بچہ 13 سال تقریباً 13-14 سال شروع ہے، لیکن ولادت کا ایام ہے میرے مولا کا زمانہ ہے یہ، میں بس 1 ہی منٹ مسائل پڑھتا ہوں تاکہ اس کے دادا، اس کے بھائی، چچا، جو بھی اس کے رشتے دار ہیں سب کو تسلی ہو جائے۔ 13 سال کی عمر وہ ہے کہ جس پہ خود ہی آدمی ہونے لگتا ہے۔ بس میں تو ان کی تسلی کے لیے ایک ہی جملہ کہوں گا کہ جب تمہارا 13 سال کا بچہ دنیا سے گیا تو لوگ آئے ہوں گے، جنازہ اٹھوایا ہوگا، دادا کو سینے سے لگایا ہوگا، باپ کو سینے سے لگایا ہوگا، چچاؤں اور تاؤں کو سینے سے لگایا ہوگا، پرسہ دیا ہوگا، مگر آؤ آؤ ایک 13 سال کی میت میں اور دکھاؤں جس کا جنازہ اس لائق نہ تھا کہ چچا اٹھا سکے۔ بس میں تو 1 منٹ کا کیا، 1 لمحہ پر مجلس تمام ہوئی سمجھ لیجئے، اور جتنا رونا ہے رو لیجئے۔ حسین اتنا کسی جنازے پہ نہ روئے جتنا 13 سال کے بچے پہ روئے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب یہ بچہ میدان کربلا میں پہنچا اور اس نے جنگ کرنا شروع کی اور ظالموں نے وار کیے اور یہ بچہ گھوڑے سے زمین پر آیا تو ایک مرتبہ آواز دی، چچا میری مدد کرو۔ حسین ایسے دوڑے جیسے شکار پر باز دوڑتا ہے، اتنی تیزی سے حسین کسی کے جنازے پہ نہ گئے، اتنی تیزی سے قاسم کے جنازے پہ گئے، مگر ہر ایک نے ایک مرتبہ آواز دی۔ یہ بچہ بار بار کہتا تھا چچا چچا چچا، اس لیے کہ جیسا اس کے ساتھ ہوا ایسا کسی کے ساتھ نہ ہوا۔ جب بھی گھوڑے کی ٹانگ سینے پکڑتی تھی، اے چچا ادھر کیا مولا حسین، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، میرا مولا جنازے میں اس وقت پہنچا کہ جنازہ ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ غریب بیٹھے سینے سے سینہ ملایا، ارے میرا، ارے تو پکارتا رہا، ارے تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا۔ امام زمانہ کہتے سلام ہو میرا اس شہید پر جس کی داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی، بائیں طرف کی پسلیاں داہنی طرف آ گئی۔ حسین نے چادر کو بچھایا، ٹکڑوں کو رکھا، خیمے میں لے کے چلے تو زینب نے کٹڑی کو دیکھا، بھیا دولہا کا لاشا نہیں لے کے آئے، نوشا کا لاشا نہیں لے کے آئے، سب کے لاشیں لائے۔ حسین نے کٹڑی کی طرف اشارہ کیا، ابھی زینب بیٹھی تھی، میں بابا نکل آئی، اے آقا ارے میرا بچہ کیا ہوا؟ حسین نے کٹڑی کو کھولا، مالی پٹ گئی، ارے میرے بچے۔ ایام الذین خلدون اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بارک بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پانے والے نماز پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، اس داعش کو نصف و نابود فرما، ہم سب کو امام رضا کی زیارت نصیب فرما۔
معبود ہمارے گناہ میں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اس مرحوم کے وارثوں کو صبر جمیل ہے، اس مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ ہے، ہمیں زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعدیل فرما، تعدیل فرما، مطلب سورہ ہم، یہ مطلب سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما۔